سلطنت دلی کے تغلق خاندان کا تیسرا حکم، فیروز شاہ تغلق۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا تغلق خاندان کے سب سے ممتاز حکمراں فیروز شاہ تغلق کے بارے میں، جس نے 1351 سے 1388 تک حکومت کی، جس کی پیدائش 1309 میں ہوئی اور وفات 20 ستمبر 1388 میں ہوئی۔ فیروز شاہ تغلق محمد بن تغلق کا چچا زاد بھائی تھا۔ 38 سال لگاتار حکومت کرنے کے بعد 1388 میں وہ اس دنیا فانی سے چل بسا۔ وہ ایک ایسا نرم دل بادشاہ تھا جسے خون ریزی بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے وہ صوبے جو محمد بن تغلق کے زمانے میں آزاد ہو گئے تھے، انہیں دوبارہ دہلی سلطنت کی حکومت میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنگال کو فتح کرنے میں تقریباً 1,80,000 لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ اس کا فیروز شاہ تغلق کے دل پر بہت گہرا اثر پڑا۔ وہ لاشوں کو دیکھ کر بہت رویا اور آئندہ سلطنت کو بڑھانے کے لیے خون خرابے سے توبہ کر لی۔ اس نے پھر یہ کوشش کی کہ اس کی حکومت میں جو صوبے ہیں وہاں کے عوام کو زیادہ سے زیادہ آرام و راحت پہنچائی جائے۔ عوام کی خوشحالی اور بہبودی کے لیے جو کام فیروز شاہ تغلق نے کیے ہیں، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ سلطان محمد بن تغلق کی موت کے بعد جب اس کے چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق کو سلطنت دہلی کا نیا تاجدار نامزد کیا گیا تو موقع پر موجود تمام امراء نے اسے بخوبی قبول کر لیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ محمد بن تغلق نے اپنی زندگی میں ہی فیروز شاہ تغلق کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ مبالغہ آرائی کے بغیر یہ کہنا درست ہوگا کہ سلطان فیروز شاہ تغلق ان نیک سیرت مسلمان بادشاہوں کی فہرست میں شامل ہے جن کے سبب انسانوں نے بڑے سکھ پائے۔ وہ اسلام کا نظام بروئے کار لانے والا سلطان تھا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے ہر اس زیادتی کا ازالہ کیا جو محمد بن تغلق میں پائی جاتی تھی اور جن کے سبب رعایا کو بہت سکھ ملے۔ اس نے محمد بن تغلق کے ظلم کے طریق کو ترک کر کے رحم دلی سے حکومت کی۔ سلطان محمد بن تغلق کے استحصال و غضب کی روایات کو چھوڑ کر فلاحی و رفائی کاموں میں مصروف ہوا اور سلطان محمد بن تغلق کے آتش مزاج کی وجہ سے عہد سلطنت میں وجود میں آنے والی ہر طرح کی ستمگری، زیادتی، ملک تباہی و بربادی کو امن و سکون میں تبدیل کیا۔ فیروز شاہ تغلق غیاث الدین تغلق کے چھوٹے بھائی اسپد اور رجب کا فرزند تھا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے سلطان محمد بن تغلق کی توسیع پسندانہ اور ظالمانہ روایات کو چھوڑ کر اپنے چچا غیاث الدین تغلق کی قناعت پسندانہ اور اچھی طرز حکومت کی روش کو اپنایا۔ اس نے باغیوں کو وحشتناک سزائیں نہ دینے کا جواز شریعت سے پیش کیا۔ شریعت مورسی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے بادشاہ کے خلاف جرائم کیے گئے کسی قسم کی سزا طے نہیں کی گئی۔ فرشتہ کے مطابق فیروز شاہ کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے کے بادشاہوں کی یہ کچھ عادت سی بن گئی تھی کہ معمولی جرائم پر اپنی رعایا یا اپنے ماتحت عملے کو سخت سے سخت اور بیہودہ سے بیہودہ سزائیں دیا کرتے تھے۔ مثلاً ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے، ناک کان کاٹ لیتے، آنکھوں میں گرم سلائی پھراتے، حلق میں سیسا گرم کر کے ڈالتے اور اسی طرح دوسری سزائیں دیتے۔ میرے نزدیک یہ سزائیں غیر مشروع بھی ہیں اور ظالمانہ بھی۔ میں نے ان سب کو ممنوع قرار دیا اور بات بات پر مسلمانوں کا خون بہانا جرم ٹھہرایا۔ صرف انہی سزاؤں کو جاری رکھا جو اسلام نے ضروری ٹھہرائیں۔ میں نے عقوبت اور عذاب کے بجائے نرمی اور رحم دلی کو بنیادی اصول بنایا۔ صرف یہی نہیں، فیروز شاہ سے پہلے صرف تخت نشین بادشاہ کا نام خطبے میں پڑھا جاتا تھا، مگر اس نے اپنے سے پہلے والے تمام بادشاہوں کے نام بھی خطبے میں شامل کیے۔ سابق حکمراں شریعت کے برخلاف مال غنیمت میں سے 4 حصے خود رکھتے تھے اور صرف 5واں حصہ سپاہیوں کو دیا کرتے تھے، لیکن فیروز شاہ نے شریعت کے مطابق مال غنیمت میں سے صرف 5واں حصہ خزانے میں اور باقی 4 حصوں کو فوج میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے سابقہ روایت کے برعکس شاہی محلات میں سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال روک دیا۔ کتب تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ فیروز شاہ تغلق کی حکمرانی کے پہلے 6 سال میں صرف 16 مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی
اور یہ وہ اشخاص تھے جو حد درجہ سرکش اور قتل و غارت گری کے عادی تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہ جب تخت نشین ہوتے تھے تو کچھ اس طرح سے خون بہاتے تھے کہ اپنے پرائے کی تمیز نہ رکھتے، بلکہ اپنوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ظالمانہ سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ فیروز شاہ تغلق کا ایک امتیازی وصف ہے کہ اس نے تخت کے حصول کے نام پر قتل و غارت نہیں کی۔ فیروز شاہ تغلق نے راتوں میں ہونے والے ایسے جلسے کہ جن میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں اور لوگ وہاں پر غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے، نہ صرف ان جلسوں کو غیر قانونی قرار دیا بلکہ ان میں شرکت کرنے والوں کو بھی سزائیں دیں۔ اس نے بے روزگار لوگوں کو سلطنت میں ڈھونڈ کر برسر روزگار کیا۔ فیروز شاہ تغلق کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی تھا کہ سلطنت میں ایسے غریب والدین جو اپنی جوان لڑکیوں کی شادی کرنے کی سخت نہ رکھتے تھے، ان کی بیٹیوں کی شادی کے اخراجات شاہی خزانے سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ مدد حاصل کرنے کا طریقہ بھی نہایت آسان تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کی 38 سالہ دور حکومت میں ہزاروں جوان غریب لڑکیاں شاہی خزانے کی مدد سے بیائی گئیں۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کی بڑی آرزو تھی کہ اس کی رعایا خوشحال ہو اور ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے رفاع عام کے لیے دریاؤں سے 30 نہریں نکالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین آباد ہو۔ اس نے 40 شاندار جامع مسجد بنوائیں اور 20 خانقاہیں بنوائیں۔ اس نے 30 اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس نے 100 کے قریب عمدہ سرائے بنوائیں اور جونپور، فیروز پور اور فیروز آباد جیسے شہر آباد کروائے۔ اس نے 30 عظیم الشان ڈیم پانی کے ذخیرے کے لیے بنوائے جہاں برسات کے موسم میں دریاؤں اور ندی نالوں کا زائد پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا کہ خشک موسم میں محلقہ زمین سیراب ہو سکے۔ اس نے مملکت کے مختلف حصوں میں 100 خیراتی ہسپتال کھلوائے کہ جہاں غربا و مساکین کا مفت علاج کیا جاتا اور کھانا پینا بھی فراہم کیا جاتا۔ ضیاء الدین برنی کے مطابق جو خوشحالی فیروز شاہ تغلق کے دور میں عوام کو نصیب ہوئی وہ ہندوستان کے کسی بادشاہ کے عہد میں نصیب نہ ہوئی۔ بلا شبہ عوام کو سب سے بڑا سکھ ضروریات زندگی کی ارزانی سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں ضروریات زندگی سستی تھیں اور عوام کے پاس ان اشیاء کو خریدنے کے لیے روپیہ بھی تھا، اس لیے عوام کا خوشحال ہونا یقینی تھا۔ اس کے دور میں اکا دکا بدامنی کے واقعات کے سوا کوئی بڑی بغاوت بھی رونما نہ ہوئی۔ اس کے دور میں نہ تو قحط سالی سے ہونے والی وباؤں نے عوام کو جکڑا اور نہ بڑا غیر ملکی حملہ ہوا۔ فیروز شاہ تغلق جیسے خوش بخت اور خوش قدم بادشاہ کے عہد سلطنت میں اس کے انتہائی عدل اور احسان کے باعث کاروبار مملکت ایسی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا کہ کسی طرف سے نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا تھا اور نہ کسی کو مجال تھی کہ دائرہ اطاعت سے قدم باہر نکالے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق صوفیہ اعظام، مشائخ کرام اور ان کے خاندانوں سے قلبی لگاؤ رکھتا تھا۔ اس نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ زادہ صدر الدین کو شیخ الاسلام مقرر کیا۔ اس نے ایک بار حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج کے مزار پر حاضری دی تو اس وقت خانقاہ کی حالت بہت خستہ تھی، اوقاف چھن چکے تھے اور کوئی آمدنی کی سبیل نہ تھی۔ فیروز شاہ نے خانقاہ کے نام نئے اوقاف جاری کیے۔ اس نے انتظام خانقاہ شریف کے لیے بہت سارا روپیہ نذرانہ کیا اور وہاں رہنے والے درویشوں کے لیے گزر اوقات وغیرہ کے لیے زمین وقفی اور وظائف جاری کیے۔ افسوس کہ فیروز شاہ تغلق اپنی آخری عمر میں ضعیفی کے سبب امور سلطنت انجام دینے کے قابل نہیں رہا اور بیماری کی وجہ سے اس کی عمر کے آخری 2 سال تکلیف میں گزرے۔ اس نے ماہ رمضان میں سن 1388 میں 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے تقریباً 40 سال تخت دہلی سے سلطنت ہند پر حکومت کی۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر آپ کا دوست اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔